آج کی تقریب کے اس سیشن کے جو مہمان خصوصی ہیں جناب مفتی طارق مسعود صاحب، ان کو میں خطاب کی دعوت دیتا ہوں، جن کا تعارف کروانے کی مجھے قطعاً ضرورت نہیں ہے، آپ تمام حضرات ان سے بخوبی واقف ہیں۔ ہمارے آج کے اس پروگرام میں شرکت کے لیے خصوصی طور پر کراچی سے تشریف لائے ہیں، جس کے لیے میں اپنی طرف سے، مرکزی انجمن خدام القرآن کی طرف سے، تنظیم اسلامی کی طرف سے اور تمام حضرات کی طرف سے جو یہاں تشریف فرمائے، میں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ آپ کو ان کی جو مشاغل، مصروفیات اور جتنا شیڈیول ان کا ٹائٹ ہے اس کا کچھ نہ کچھ اندازہ ہے، لیکن خاص بات یہی ہے کہ نوجوانوں کو دین کی بات سکھانے کے لیے بڑا لطیف انداز، ہلکے پھلکے اور ہنستے ہنساتے دین سمجھانا، یہ ان کا ایک جو ہے خاص طور امتیاز ہے۔ باقی علم دین ہمارا جو تراث علمی ہے اس کے ساتھ مضبوط جڑے رہنے کا معاملہ، وہ بھی ان کی شخصیت میں خاص طور سے ہمیں نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی جو حیات ہے اور ان کی جو کاوشیں ہیں ان میں اور برکت عطا فرمائے۔ میں دعوت خطاب دے رہا ہوں جناب مفتی طارق مسعود صاحب کو کہ تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتنی خوش قسم کی علمی مجلس ہے، 15 سے 20 منٹ تو ایسی تقریر انسان خوش دلی کے ساتھ سن لیتا ہے، اس کے بعد پھر مجھے نظر آ رہا ہے آپ کے چہروں پہ بوریت کے آثار، تھکے تھکے چہرے، اور میرے لیے ایک بہت بڑی مشکل یہ ہے کہ جو کچھ سوچ کے آیا تھا کہ میں یہ بولوں گا وہ مجھ سے پہلے مقررین سب بول چکے ہیں، تو میں بچا ہی کچھ نہیں بولنے کے لیے۔ ہاں یہ جو ابھی فرما رہے تھے ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے، میرے تعارف کے وقت کے مفتی صاحب کی بڑی قربانی ہے کہ تشریف لائے ہیں، یہ واقعی بہت بڑی قربانی ہے۔ 4 سے اجازت لے کے آیا ہوں۔ جب آپ کہیں جاتے ہیں، دیکھیں داماد کی مثال سسرال میں ایسے ہے جیسے اسرائیل میں فلسطینی۔ میں جب سفر کے لیے جاتا ہوں تو 4 جگہ سے مجھے پرمیشن لینی پڑتی ہے کہ جانا ہے جانا ہے جانا ہے جانا ہے، چاروں طرف سے۔ پھر میری انکوائری ہوتی ہے کہ اکیلا جا رہا ہے یا کسی کو لے کے جا رہا ہے۔ میں جب نکلا ہوں نا ایئرپورٹ جانے کے لیے تو میری ایک وائف کا میسج آیا تھا کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ دوسری ساتھ میں ہے۔ میں نے قسمیں اٹھائیں کہ یہ بالکل پروپیگنڈا ہے میرے خلاف، غلط خبر ہے۔ چلیں تھوڑی سی تو آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ آئی، کچھ میں سمجھتا ہوں وہ بات تھوڑا غور سے سنیں گے آپ لوگ۔ 2015 میں میسج ٹی وی نے مجھ سے انٹرویو لیا تھا کہ آپ کی مشہور شخصیات جو آپ کی نظر میں جو آپ کے لیے فیمس پرسنالٹی ہیں، جن سے آپ بہت زیادہ متاثر ہیں، وہ کون کون ہیں؟ تو میں نے 4 افراد کے نام لیے تھے۔ ایک حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جن کی علمیت، تواضع اور تقوی کا پوری دنیا میں ڈنکا بجا ہوا ہے۔ واعظ و نصیحت کے اعتبار سے ایک بہترین واعظ جنہوں نے لوگوں کی زندگیاں پلٹیں اپنے واعظ و نصیحت سے، ان میں حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا نام آتا ہے۔ غیر مسلموں میں جتنے مضبوط طریقے سے کام کیا اور دھڑا دھڑ غیر مسلموں کو اسلام میں داخل کیا، ان کی کتابوں کے ریفرنسز اس طرح سے یاد کرنا، قرآن کی آیتوں کے حوالے یاد کرنا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو بہت بڑی فضیلت دی ہے۔ چوتھی شخصیت قرآن کے حوالے سے، قرآن سے لوگوں کو آگاہ کرنا، قرآن کے وہ مضامین جن پہ بات چیت ہم نے چھوڑ دی تھی۔ ہمارے ہاں تو ہر شخص قرآن سے اپنے مطلب کی چیز نکال رہا ہوتا ہے، تو قرآن کے عمومی مضامین جس کو قرآن نے بہت زیادہ فوکس کیا ہے،
ان مضامین کو ہائی لائٹ کرنا، اجاگر کرنا، پبلک کے سامنے لانا اور اس انداز سے لانا جو پبلک چاہتی ہے، اس میں میرا خیال ہے، یہ میری ایک اجتہادی رائے ہے، کوئی اختلاف کر سکتا ہے اس سے، میرا خیال ہے کہ اللہ نے اس میں ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ثانی بر صغیر میں پیدا نہیں کیا۔ میں بھی پہلے بدگمانیوں کا شکار تھا، تنظیم اسلامی سے متعلق، انجمن خدام القرآن سے متعلق، کیونکہ ظاہر ہے جب آپ ملتے نہیں ہیں، گیدرنگ نہیں ہوتی، تو بدگمانیاں بہت پھیلائی جاتی ہیں۔ میرا بھی یہی خیال تھا جو مفتی حسین خلیل خیل صاحب جو جامعۃ الرشید کے، اچھا یہ جو میں یہاں پر آیا ہوں یا مفتی حسین خلیل خیل صاحب آئے ہیں، تو آپ یہ نہ سمجھیں یہ دو شخصیتیں ہیں، یہ جامعۃ الرشید ہے، پورا ادارہ ہے جو اس کانفرنس میں شرکت کے لیے آیا ہے۔ تو مفتی حسین خلیل خیل صاحب نے جیسے بتایا کہ ہمارے جو دینی مدارس ہیں نا، میں یہ بات اس لیے کروں گا کہ مجھے دینی مدرسوں میں بھی بہت زیادہ سنا جاتا ہے، انہی کا آدمی ہوں، میں مدرسے سے فارغ مولوی ہوں، تو جتنی گالیاں لوگ مولویوں کو دیتے ہیں وہ سب ہم پہ ہی پڑ رہی ہوتی ہیں، مولوی ایسے، مولوی ایسے، مولوی ایسے، مولوی ایسے، تو میں لوگوں سے کہہ رہا ہوں مجھے کہہ رہی ہے ایسے، تو چونکہ ہمیں مولوی سنتے ہیں، تو بہت سے حضرات ہمارے دینی مدارس کے جو طلبہ ہیں، وہی میرے بھی مخاطب ہیں، وہ بدگمان ہیں۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی نیا اسکالر آتا ہے نا جو ایک یونیک اسٹائل سے کام کرتا ہے، تو اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ دین کی بنیادیں کھوکھلا کرنا شروع کر دیتے ہیں، لبرلزم کی طرف سوسائٹی کو لے جاتے ہیں، اباحت پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں، پردے کے مسائل میں، داڑھی کے مسائل میں اور سود کے مسائل میں، بجائے اس کے کہ آپ سود کے خلاف کام کریں، آپ نے سودی کو حلال کر دیا۔ آپ دیکھ لیں ایسے اسکالرز آپ کو مل جائیں گے جن کے ہاں سود، وہ جی ونس اپون اے ٹائم سود حرام تھا، وہ یہ وہ والا سود نہیں ہے، وہ پرانا والا سود نہیں اب رہا۔ تو ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا پاس دینی طبقہ یہ بدگمان ہے کہ وہ بھی کوئی اباحت پسندی کی طرف تھے یا کوئی لبرل یا ماڈرن اسلام لانا چاہتے تھے۔ تو میں پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنے طلباء سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اور آپ نے کسی درخت کا پتہ لگانا ہو نا کہ یہ کھجور کا درخت ہے، یہ آم کا درخت ہے، یہ جی کیلے کا درخت ہے۔ اب اختلاف ہو گیا دو آدمیوں کا، ایک کہہ رہا ہے یہ آم کا درخت ہے، وہ کہہ رہا نہیں یہ پیپل کا درخت ہے، تو ہم کہیں گے بھائی پھل آنے دو، میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات، بور تو نہیں ہو رہے آپ؟ وہ آپ کیا کہیں گے بھائی ذرا پھل آنے دو، اگر آم نکلا تو یہ آم کا درخت ہے، اس میں اگر وہ پیپل کے پھل پیدا ہوئے تو کس کا درخت ہے؟ یہ پیپل کا درخت ہے۔ اگر اس میں پپیتا نکلنا شروع ہو جائے تو کس کا درخت ہے؟ تو پپیتے کا درخت ہے۔ ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو ٹیم تیار کی ہے، جو پھل تیار کیے ہیں، ان میں ہمیں وہ لبرلزم نظر نہیں آتا۔ شجاع الدین شیخ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، اتنی بڑی داڑھی، صبح ایئرپورٹ میں میرے ساتھ تھے کراچی کے امیر، حضرت کا نام بھول گیا ہوں میں، عطاء الرحمان صاحب، مجھے صرف اپنے سسرالیوں کے نام پتہ ہیں، باقی اتنے زیادہ ہیں کہ اب مزید اسپیس بچی نہیں۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ میرے حوصلے کو داد دو، ہول سیل کے حساب سے سالے ہیں میرے، ہول سیل۔ تو ایک آدھ سالہ ٹینشن کے لیے کافی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میرے ہول سیل کے حساب سے سالے ہیں، تو آپ پھر بھی دیکھو میں لاہور آ گیا۔ تو حضرت سے بات ہو رہی تھی، تو ماشاءاللہ ان کی ایکٹیویٹیز دیکھی ہم نے، داڑھی دیکھیں ماشاءاللہ، آج کل تو نئے نئے دیکھیں، میں کوئی جو داڑھی جس کی نہیں ہے اس کو برا نہیں کہہ رہا میں، لیکن آپ داڑھی کا ہی انکار کرنا شروع کر دیں، ماڈرن اسلام ایسا ایک تصور پیش کریں، پردے کا ہی انکار کرنا شروع کر دیں، یا پردے کے احکام میں اتنی تبدیلیاں کہ وہ پردہ اور ہونا نہ ہونا برابر ہو گیا۔ تو علماء نے چونکہ دیکھا کہ جو بھی کوئی نئے اسکالرز آتے ہیں ایک الگ اسٹائل سے کام کرتے ہیں، تو پھر وہ لبرلزم کی طرف اور اہل مغرب کو خوش کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں۔ یہاں ان کی تقریریں کچھ اور ہوتی ہیں، وہاں جا کے کچھ اور، کسی نے جہاد کا انکار کر دیا۔ ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ تعالی، ان کا پھل جب آپ دیکھیں گے، جو افراد تیار کیے ہیں تنظیم اسلامی نے یا انجمن خدام الاسلام نے،
خواتین میں جس طرح سے پردے کو پروموٹ کیا ہے، میں تو ان سے کہہ رہا تھا کہ میں نے جب یہاں